اور یہ جو نشہ ہے یہ نشہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، یاد رکھنا سب سے زیادہ خطرناک۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ سب سے پہلے یہ تمہاری شکل کو خراب کرے گا، پھر تمہاری عقل کو خراب کرے گا، اور پھر تمہاری نسل کو خراب کرے گا۔ کون سا نشہ؟ زنا کا نشہ، جس کو ہم اہم بھی نہیں سمجھتے، جس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، ہمیں اس کی خبر بھی نہ تھی کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کون سا گناہ؟ زنا کا گناہ۔ یہ نشہ، یہ بڑا خطرناک نشہ ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ جو ادروائز نشے ہیں، جیسے کوئی بھری ہوئی بیڑیاں پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی ڈرگس لے رہا ہے، کوئی وغیرہ جو نشے کر رہا ہے، یہ ان سے بھی خطرناک نشہ ہے، ان سے بھی خطرناک۔ اس کا چھوڑنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تم کتنے نشے کرتے ہو، لیکن یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ خطرناک، جس کو آپ اہم بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے زنا کا نشہ۔ پھر چاہے وہ اکیلے میں ہو، کسی مرد کے ساتھ ہو یا کسی لڑکی کے ساتھ ہو۔ آج کے دور کو دیکھتے ہوئے یہ نشہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، جوانوں میں بھی یہ بیماریاں ہیں، بوڑھوں میں بھی یہ بیماریاں ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے آج کی نسل، آج کی جنریشن، بچوں میں بھی یہ بیماریاں ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں آپ کو کس طرح بیان کروں؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ کس کو خبر نہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ یہ نشہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ خطرناک، اور ہم اس کو اہم بھی نہیں سمجھتے، ہم اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ صحابہ کے دور میں اس کی بہت بڑی سزائیں دی جاتی ہیں، بہت بڑی سزا، یہاں تک کہ اس کو پتھریں مارے جائیں، اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، پہلے کی قوموں پہ زنا کی وجہ سے عذاب آئے ہیں، عذاب۔ تم یہ معمولی نہ سمجھو، ہلکے میں نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آپ پر ہماری جان قربان، آپ کی وہ تو ہم پر دعائیں ہیں کہ عذاب نہیں آتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آج یہ قوم ان گناہوں میں مبتلا ہو گئی ہے جو پہلے کے لوگوں نے کیے، اور ان پر اللہ کے عذاب آئے۔ کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پر سیلاب آئے، کسی کو کیسے عذاب آئے۔ آج ہم ہلکے میں لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ لڑکے سے لڑکے کی بدفعلی یہ اتنی عام ہو رہی ہے کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کون، کب، کہاں، کیسے کر رہا ہے، ہم ہی تو انجان ہیں۔ ذرا سوچیں ہمارے ذہن کیا کام کر رہے ہیں، ہماری عقلیں کیا کام کر رہی ہیں، ہماری عقلیں کیا سوچ رہی ہیں، ہماری نیت کتنی صاف ہے، ہم کن گناہوں سے بچ رہے ہیں، کن گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، کہیں اس نشے کو ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہم تو بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، ہم تو بڑے بہترین ہیں، ہم تو کوئی دنیا کا نشہ نہیں کرتے ہیں، ہم برے کاموں سے دور رہتے ہیں، لیکن زنا میں مبتلا ہیں۔ جب تنہا ہوتے ہیں، زنا کی چیزیں دیکھتے ہیں، زنا کے بارے میں سوچتے ہیں، زنا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، مرد اور لڑکی ہی نہیں، مرد اور مرد بھی زنا میں مبتلا ہیں، لڑکی اور لڑکی بھی زنا میں مبتلا ہیں۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی باتیں جن کو ہم اہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنا خواب بیان کیا، اور اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ جب آپ کو فرشتے لے گئے، آپ نے ایک جگہ، حالانکہ کافی ساری چیزیں دیکھی، لیکن ایک جگہ ایک تنور جلتا ہوا دیکھا، ایک تنور۔ جب اس میں دیکھا، اس میں آگ لگ رہی تھی، آگ کی لپٹ، اس میں شور ہو رہا تھا۔ جب آپ نے جھانک کر دیکھا، اس میں کچھ مرد ننگے اور کچھ عورتیں ننگی اس میں چیخو پکار کر رہی تھیں، چلا رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا آگے چلیے۔ جب اللہ کے نبی نے کافی چیزوں کو دیکھا، کوئی سود کھانے والا، کوئی جھوٹ بولنے والا، کوئی نمازوں کو قضا کر کے سونے والا، حالانکہ اللہ کے نبی نے کئی چیزوں کو جب لاسٹ میں جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تنور میں مرد اور عورتیں چیخو پکار کر رہی تھیں، جن کو آگ اپنی لپٹ میں لے رہی تھی، جب ان کو اوپر کو آگ کے انگارے، یعنی آگ ان کو اوپر کو لے کر آتی تھی اور پھر نیچے کو دے کر مارتی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟
یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کرتے تھے، جو زانی تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو آج ہم نشہ کر رہے ہیں یہ معمولی نشہ نہیں ہے۔ ہماری قوم، ہماری نسل دیکھو تو صحیح کس راستوں پر چل دی ہے، دیکھو تو صحیح ہم نے کن راستوں کو اختیار کر لیا ہے، ہم نے کن راستوں کو اپنا لیا ہے، ہم اپنے رخ کو کس طرف کر دوڑ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی باتوں سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ کے حکموں سے دور ہیں، نبی کی سنتوں سے دور ہیں، اپنے نبی کے کاموں سے، باتوں سے دور ہیں۔ ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر بیٹھے ہیں اور ہم نے اللہ کے حکموں کو، نبی کی باتوں کو جھٹلا کر، چھوڑ کر، ان سے دور ہو کر ہم نے شیطان کے طریقوں کو اختیار کر لیا، شیطان کے طریقوں کو اپنا لیا۔ ابلیس جو ہم سے کرا رہا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں اور ہمارے کام دیکھو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں اس زنا کے کام کو، ان زنا کی باتوں کو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں کہ ہمارے چہرے خنزیر جیسے نہیں ہوتے، سوروں جیسے ہمارے چہرے نہیں بنائے جاتے، ہم پر بڑے بڑے عذاب نہیں آتے، ورنہ پتھروں کی بارش کیا اللہ نے نہیں کی ہے؟ آپ سنتے نہیں ہو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ کیسا عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام پہ کیسا عذاب آیا ان کی قوم پر۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو بچایا، نبی کو بچایا۔ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے، ہر حال میں بچاتا ہے۔ آج ہم نیک کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں اور ہم اپنے ان برے کاموں کو اہم بھی نہیں سمجھتے، ان پر ندامت نہیں ہوتی ہے، ہم توبہ کرنی بھول جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے گناہ نہیں کیے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے۔ کسی کو غلط نگاہ سے دیکھنا، کسی سے غلط گفتگو کرنا، کسی سے غلط باتیں شیئر کرنا، ہم غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، غلط بات سنتے ہیں اور ہم نے اپنے ذہنوں کو گندے کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم نے اپنے ذہنوں کو گندے کر لیے، اپنی سوچوں کو گندی کر لی اور ہم اپنے آپ کو ایک نیک اچھا انسان دوسروں کو ظاہر کر کر دکھاتے ہیں۔ انسان کی شکل نہیں، عقل نہیں، انسان کا دل، انسان کی روح پاک اور صاف ہونی چاہیے، انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ اللہ چہرے کو دیکھ کر بندے سے محبت نہیں کرتا ہے، پھر بندہ کالا ہو یا گورا ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس کے عمل سے۔ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، میرے کتنے حکم پورے کرتا ہے۔ اللہ بندے سے محبت اس وجہ سے کرتا ہے، اس عمل پر کرتا ہے۔ اللہ امیر غریب نہیں دیکھتا، اللہ فقیر بادشاہ نہیں دیکھتا کہ یہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، امیر ہے کیا ہے، کالا ہے گورا ہے، یہ محتاج ہے یا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، میرا بندہ میری طرف کتنا آتا ہے، کہ یہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ کالا ہے گورا ہے۔ یہ تو ہماری فطرت ہے، یہ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ان باتوں کے بارے میں کہ یہ امیر ہے تو اس کو زیادہ عزت دی جائے، یہ غریب ہے تو اس کو کم عزت دی جائے، یہ گورا ہے، یہ اچھا ہے، یہ مالدار ہے، یہ طاقتور ہے، اس کی اہمیت زیادہ بڑھاؤ، اس کو زیادہ عزت دو، اس سے محبت کرو۔ یہ کمزور ہے، کالا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، حقیر ہے، ہم نے ایک دوسرے کو حقیر سمجھ لیا، دوسرے کو امیر سمجھ کر اس کے عہدے بلند کر دیے، اس کو عہدے پست کر دیے۔ ہمیں نہیں پتہ کس کا کیسا عمل ہے، کس کی کیسی فطرت ہے، ہمیں نہیں پتہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے، لیکن نہیں 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 نہیں، ہمارا اللہ ہماری سوچوں سے پاک ہے۔ ہم جیسے ہیں وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، ہر مخلوق سے، ہر عقل سے، ہر انسان سے، ہر بڑی جو ہمارے ذہنوں میں قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، جن کو ہم بڑا مانتے ہیں، ان سے بھی زیادہ افضل ہمارا اللہ ہے۔ اللہ شکل سے، عقل سے، مال سے، دولت سے، حکومت سے، عزت سے، رتبے سے، ان سے محبت نہیں کرتا ہے کہ میرے بندے کے پاس یہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف کتنا آتا ہے، میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا بندہ میرے حکموں کو کتنے پورے کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اس میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ہمیں ایسا بننا چاہیے جیسا ہمیں بننے کا حق ہے، جیسا ہمیں بننا چاہیے تھا، ہم ایسے نہیں بن پائے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا تھا، ہم اللہ کے حکموں کو پورے کرنے تھے، ہم اللہ کے حکموں کو جاننا تھا، نبی سے محبت کرنی تھی، نبی کے درد کو ہمیں جاننا تھا کہ اس نبی نے جس نے ہمارے لیے پیٹھ پہ پتھر باندھے، جس نے ہمارے لیے بھوک برداشت کی، جس نے ہمارے لیے پتھر برداشت کیے، جس نے ہمارے لیے طائف کے سفر کے غم کو برداشت کیا،
अपने नबी के दर्द को हम भूल कर बैठ गए। आज दुनिया की रंगीनियत में रंगीन हो गए। आज दुनिया 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 करते करते हम दुनिया में मरे जा रहे हैं। और हम क्या क्या काम करते हैं आज हम इस पर गौर नहीं देते हैं, आज इस पर हमारा जहन नहीं जाता है। अल्लाह की कसम आज हम बड़े गुनहगार बनकर बैठे हैं और तौबा भी करनी भूल गए हैं, अपने नबी से दूर हो गए हैं, नबी की बातों को भूल गए हैं। आज हम पर बातों का कोई असर नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है। आज हमने अपने दिलों को काला कर लिया, अपने आप को ज़िना में मुब्तला कर लिया, अपने आप को अल्लाह की नाराज़गी में शामिल कर दिया। हमने उन गुनहगारों के लश्करों में अपने आप को शामिल कर लिया जो अल्लाह के नाफरमान थे, जिन्होंने शर्कसी होकर ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के बागी बनकर ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह को नाराज़ कर कर ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ कर ज़िंदगी गुजारी। आज हम उन्हों की तरफ हो गए। हमने अल्लाह के नबी की बातों को झुटला कर अल्लाह के नबी से दूर होकर हमने सहाबा वाले काम नहीं किए, हमने इब्लीसों वाले काम किए, हमने नबी वाले काम नहीं किए, हमने फ़िरौन वाले शैतान वाले काम किए। आज हम नेक काम पर राज़ी नहीं हैं, आज हम गुनाह पर राज़ी हैं। आज हमें अपने ईमानों की खबर भी नहीं है कि हमने अपने ईमानों को किस दर्जे का कमज़ोर कर लिया है, किस दर्जे पर अपने ईमान को लेकर जा चुके हैं। हमारे ईमानों की हालत तो देखो, हमारा ईमान तो देखो, कितना जज्बा हमारे अंदर आज दीन का है, दीन को फॉलो करने का, दीन को फैलाने का, अल्लाह के हुक्मों को अपनाने का कितना जज्बा है आज हमारे अंदर। आज हमने अल्लाह के हुक्म को तोड़कर हमने ये साबित कर लिया है कि हम वाकई गुमराही के रास्ते को अपना रहे हैं, हम शैतानों के रास्ते को अपना रहे हैं, हम शैतान की बातों को अपनाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देखो हमारी ज़िंदगी किस तरह की गुजर रही है। हम फ़ोन में क्या देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये भी एक ज़िना है। हम सोचते हैं गंदी फिल्मों को देखना, गलत बात करना, लड़की से गलत रिलेशन करना, लड़के से ये बदफीली वाले काम करना, यही ज़िना है, यही ज़िना है। नहीं 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 नहीं, आँखों का ज़िना भी होता है। याद रखना, आप फ़ोन में किसी लड़की को नाचती देख रहे हैं, आप फ़ोन में किसी लड़की को कैसी बेहयाई वाले काम करते देख रहे हैं, आप फ़ोन में न जाने कैसी कैसी रील्स, कैसी कैसी वीडियोस देख रहे हैं, आपको खबर नहीं है ये भी एक ज़िना है। आपकी सोच, आपने किसी को नाचता देखा, आपकी सोच चेंज हुई, आपका मन बदला, आपने उसके बारे में क्या सोचा, आपको बुरा लगा या अच्छा लगा, आपको इंटरेस्ट आया या आपको बैड फील हुआ, बताओ मुझे, सोचो तो सही। हमारा ईमान कितना मजबूत है, हमें क्या करना था, हम किस तरफ चल दिए। हम अल्लाह को राज़ी करना था, हमने अल्लाह को नाराज़ कर लिया। मेरे भाइयों सोचो सोचो सोचो, ये गुनाह इतना बड़ा गुनाह है जिसको हम अहम नहीं समझ रहे हैं। ज़िना से बचो, अल्लाह की कसम ज़िना से बचो। ये आम गुनाह हो रहा है, आम। लड़का लड़के से बदफीली करता है, गलत काम करता है, ज़िना करता है और अफसोस भी नहीं होता है। नबी की कौम पर, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर लड़का लड़के से बदफीली करता था, लड़का लड़के से ज़िना करता था, उन पर कैसा अज़ाब आया। अल्लाह ने अज़ाब नहीं भेजा। और आज देखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत, जिसके लिए अल्लाह के नबी ने दर्द बर्दाश्त किए, जिसके लिए कल कहेंगे मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, वो उम्मत क्या कर रही है, अज़ाब वाले काम। बताओ, ज़िनाओं में मुब्तला है, लड़की लड़की से, बच्चे मुब्तला हैं। आप नहीं सुनते हैं ईमान वाली कितनी मुर्तद हो रही हैं। ईमान वाली लड़कियां जो अल्लाह को मानती थीं, उन्हों के काम ऐसे हो गए, उन्हों के ईमान ख़त्म हो गए, उन्होंने गैरों के मज़हब को अपना लिया। जब अपने मज़हब का इल्म नहीं था, समझ नहीं थी, तो गैरों के मज़हब को अपनाने में उनको क्या खौफ होगा, क्या दिक्कत आएगी। ये किसकी कमज़ोरी थी? ये हमारे ईमानों की कमज़ोरी थी, यह हमारी ज़िम्मेदारियों की कमज़ोरी थी कि हमने ज़िम्मेदारी न दिखाई, हमने अपनी औलाद पर ज़िम्मेदारी न दिखाई, हमने उनके वक्त पर उनके हाजत की चीज़ें उनको नहीं पहुँचाई। आज हमने उन पर गौर नहीं दी, वो हाथों से निकल गई, हाथों से निकल गई। किस वजह पर? किस वजह पर? उनको क्या चाहिए था? माल के लिए? नहीं 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 नहीं, गलत रिलेशन में पड़े, गलत बातों में पड़े। जब बंदा किसी गैर से बात करने लग जाता है, जब उनके इंटरेस्ट आपस में बढ़ जाते हैं, तो वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। ईमान की कमज़ोरी, जब बंदे के अंदर ईमान होता है, ईमान होता है, तो वो किसी की तरफ निगाह उठाते में भी खौफ खाता है कि मेरा अल्लाह देख रहा है, फ़रिश्ते लिख रहे हैं, मुझे इसका जवाब भी देना है कि मैंने किस लिए देखा था। ये फ़रिश्ते नहीं लिख रहे हैं क्या?
آج ہمارے ایمان کس طرح کے ہو گئے؟ یاد رکھنا، آج لڑکا لڑکا کرے یا لڑکی لڑکی کرے یا لڑکا لڑکی کرے، زنا تو زنا ہے، اور یہ اتنے بدتر زنا ہے، اتنے بدتر زنا ہے، یہ آپ کو چند وقت کے لیے سکون تو فیل کرائیں گے، لیکن سکون آپ کو ہوگا نہیں۔ آپ کی زندگی میں تباہی آئیں گی، آپ کی زندگی میں دکھ و درد آئیں گے، غم آئیں گے، اور یہ زنا یاد رکھنا سب سے پہلے تمہاری شکل کو خراب کرے گا، اور رونق نہیں لگے گی۔ کتنی ایک بدترین انسان نظر آؤ گے، اتنے برے کہ آپ پہ ایک اللہ کی فٹکار سی ہو جائے گی، آپ کی شکل کی رونق ختم ہو جائے گی۔ یہ زنا آپ کو ذلیل رسوا کرا دے گا، لوگوں میں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ کے سامنے بھی۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ زنا میں پڑھتے ہو، اللہ کے بندو اس سے بچو، یہ اتنا خوفناک نشہ ہے کہ سب سے پہلے یہ انسان کے، پھر مرد ہو یا عورت ہو، سب سے پہلے یہ زنا اس کی شکل کو خراب کرے گا، پھر اس کی عقل کو خراب کرے گا، اس کی عقل کو بری سنگتوں میں لے کر چلا جائے گا، برے کاموں میں پھر اس عقل کو انٹرسٹ آئے گا، اسے برے کام پسند آئیں گے، پھر یہ ہر وقت برے کام کے بارے میں سوچے گی، ہر وقت پھر یہ برے کام کے بارے میں اپنی سوچ رکھے گا، اس کی عقل بیکار خراب ہو جائے گی، اور جس طرح اس کو اپنے دماغ سے کام لینا تھا پھر یہ نہیں لے پائے گا، اس کا دماغ کمزور ہو جائے گا۔ ہاں، عقل خراب ہونے کا مطلب ہے اس کی عقل خراب اس طرح ہوگی کہ دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، پھر اس کی نسل کس طرح خراب ہوگی کہ اس نے اپنے آپ کو زناحوں میں پہلے ہی مبتلا کیا، پھر اس کے اندر وہ قوت نہیں ہوگی جو پہلے ہوتی ہے، جو زناحوں سے پہلے ہوتی ہے، جو ایک مردان کی ایک طاقت ہوتی ہے، پھر اس کو اپنی بیوی میں وہ انٹرسٹ نہیں آئے گا جو اس نے گندی فلموں میں دیکھ کر اپنے ذہن کو خراب کر لیا، اپنی عادت کو خراب کر لیا۔ یاد رکھنا میرے دوستو، بات کہنے کے لیے تو بہت ساری ہیں، لیکن اگر آپ نہ سمجھو تو سب بیکار ہے، اگر سمجھو تو بڑی خاص بات ہے، اگر نہ سمجھو تو ساری بکواس ہے۔ اللہ کی قسم، ان زناحوں سے بچو، ایک بڑا خوفناک، بڑا ہیبت ناک منظر میں ہمیں مبتلا کر سکتا ہے کہ جو گھڑی ہمارے سامنے آنے والی ہے وہ گھڑی بڑی خطرناک ہے۔ اس گناہ سے بچو، یہ تمہاری شکل کو، عقل کو، نسل کو، سب کو خراب کر دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تم تھوڑا اپنے بارے میں سوچو، خیال کرو، اپنی نسل کا، اپنے آپ کا، اپنی آخرت کا، اپنے ایمان کا۔ میرے بھائیو تھوڑا سوچو اس بارے میں، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں، اپنے اللہ کی طرف آ جائیں، ورنہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو گناہ کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان بدترین کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا غور کرو کہ ہم کن کاموں کی طرف رجوع ہو گئے ہیں۔ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے غلط راستوں کو اپنا لیا ہے۔ ہماری زندگی میں اطمینان، راحت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے غلط کاموں کو، غلط طریقوں کو اپنا لیا ہے، اس لیے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ دل ہمارا اداس اس لیے رہتا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو کالا سیاہ کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اسی غفلت میں مر گئے تو اللہ ہم سب کی حفاظت نہ جانے کیا ہوگا۔ جیسی بھی زندگی گزاری ہے، اللہ سے توبہ کرو، ابھی کرو، اللہ سے معافی مانگو، ایک آنسو اللہ کو نکال کر دکھا دو، تمہاری ساری زندگی کا اللہ گناہ معاف کر دے گا، ساری زندگی کے۔ تم آنسو نکالو تو صحیح، آؤ تو صحیح، اللہ کو مناؤ تو صحیح، اللہ کو راضی کرو تو صحیح، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ تو صحیح کہ اللہ ہم واقعی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف آؤ تو صحیح۔